21واں پارہ سورۃ القصص، آیت نمبر 14، رکوع نمبر 5۔ چوتھا رکوع ختم ہو چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، اور طاقتور ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دی ان کو حکمت اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچے۔ اب دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے کسی عورت کا۔ بہن نے فرعون کے دربار میں بتایا اپنی والدہ کا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دودھ پیا اپنی ہی والدہ کا۔ فرعون نے کہا کہ ان کو اپنے گھر ہی میں رکھو اور بچے کی حفاظت کرے، بچے کی تربیت کرے، دودھ پلائے۔ تو ان کی والدہ نے کہا میرے اور بھی بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اور پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ میں اپنے گھر ساتھ لے جاتی ہوں اس بچے کو، ہفتے 10 دن بعد آپ کو لا کر دکھا جایا کروں گی۔ اور یہ اس پر راضی بھی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اس دودھ کی اجرت بھی لے رہی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا اے موسیٰ کی ماں تو ڈال اس کو پانی میں، واپس پہنچانا میں اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کی ذات ہر کچھ کر سکتی ہے۔ تو رضاعت کا زمانہ گزرا، اب دودھ پینے کا زمانہ گزر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام والدہ سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں فرعون کے دربار میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے۔ اور پھر ان کی جوانی کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، اور جوانی کی عمر کیا ہے مفسرین نے یہاں لکھی ہے 30 سال۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، جبکہ یہودی روایات، اسرائیلی روایات میں 18 سال بھی ہے، 20 سال بھی لکھی ہے اور 40 سال بھی لکھی ہے۔ لیکن قرآن کریم اور صحیح احادیث اس معاملے میں خاموش ہیں، خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا جوانی کو پہنچے، جو بھی عمر تھی بہرحال مقصود کو بیان فرمایا۔ اور اللہ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور سمجھ عطا کی، علم عطا کیا۔ اور اسی طرح جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو بدلہ دیتے ہیں اسی طرح نیکی کرنے کا، کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر انعام یہ کیا، دنائی اور علم عطا فرمایا، اور نبوت اللہ نے 40 سال بعد عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو اور طاقتور ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا،
ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ، ایک دن وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غافل تھے۔ حین غفلۃ من اہلہا، وہاں کے رہنے والے لوگ غافل تھے۔ فوجد فیہا رجلین، پس دیکھا اس میں دو آدمیوں کو، یقتتلان، جو لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتی، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ وَھذا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ، پس فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے اس آدمی نے جو ان کی قوم میں سے تھا۔ علی الذی من عدوہ، اس آدمی کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا۔ فقضى علیہ، پس اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان دشمن ہے۔ وَمُضِلٌّ مُبِينٌ، اور کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ فرعون جس بستی میں رہتا تھا اس کا نام مفسرین نے منوف یا منف لکھا ہے، اور یہ دارالحکومت سے 10 یا 12 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا گھر اور فرعون کے گھر کے درمیان 6 یا 7 میل کا فاصلہ تھا، اور آج کل یہ تو بہت زیادہ ہے 6-7 میل۔ بہرحال دیہات والے لوگوں کے لیے یہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہ پیدل چلا کرتے ہیں، عادی ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کبھی اپنی والدہ کے گھر ہوتے اور کبھی فرعون کے گھر۔ جب بڑے ہوئے تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آبائی گھر سے دوپہر کو نکلے، اور دوپہر کے وقت لوگ اکثر آرام کیا کرتے ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک فرعون کا آدمی تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ فرعون نے باورچی خانے کا انچارج اسی بندے کو رکھا ہوا تھا، یہ جو لڑ رہا تھا قبطی بندہ، یہ گویا فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور یہ بڑا چلاک اور بددیانت آدمی تھا، اور جہاں بڑے ایسے ہوں تو ماتحت کہاں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو اسرائیلی جو آدمی تھا یہ مزدور اور کمزور آدمی تھا، اور لکڑیوں کا جو گٹھا تھا، یہ فرعون کا جو باورچی تھا، لکڑیوں کا گٹھا یہ کہہ رہا تھا اسرائیلی کو کہ تو ایسا کر کہ اس کو اٹھا کر وہاں فرعون کے گھر تک لے جا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا گڈھا اٹھا بھی نہیں سکتا، میں کمزور آدمی ہوں، اور دوسرا اس وجہ سے بھی نہیں اٹھایا کہ یہ کام تو لیتا تھا، فرعون سے پیسے تو لے لیتا، لیکن آگے مزدور طبقے کو یہ پیسے نہیں دیا کرتا تھا، اور حکومت سے پورے لیتا،
اور جب کہ آگے لوگوں سے، اسرائیل والوں سے یوں ہی کام کرواتا تھا، پیسے خود رکھتا تھا۔ افسر کی بددیانتی کھل جائے تو چونکہ وہ بڑا جوش میں آ جاتا ہے، پتہ چل جائے کہ آگے اب عوام نے تو مجھے پکڑ لیا ہے، اور وہ پھر بڑے جوش میں، غصے میں آ جاتا ہے، جھگڑ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ اپنے گھر سے فرعون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جو بنی اسرائیل کا آدمی تھا اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو آواز دی مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قبطی کو سمجھایا پہلے کہ دیکھ تو ظلم کر رہا ہے، تو پیسے بھی نہیں دیتا اور کام بھی اتنا بھاری اس سے لے رہا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑ پڑا۔ وہ قبطی کہنے لگا کہ اگر اتنا ہی ترس آتا ہے تو اٹھا کر لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہا کہ تم دونوں نہ لڑو آپس میں، لیکن وہ باز نہ آیا۔ افسر تھا، چونکہ اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کون روک سکتا ہے، جیسے کہ آج کل ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ لگایا اس کو، وہ ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا وہ بندہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مر گیا ہے، فوراً موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اس لیے کہا کہ شیطان ایسے کاموں پر بڑا خوش ہوتا ہے، جس سے فتنہ بنے، شیطان ایسے کاموں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت پاک میں فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر، چونکہ مکے سے عام طور پہ بندہ مرتا نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو یہ غیر ارادی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا، فوراً کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ فغفر اللہ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اور یہ قتل جو تھا یہ گناہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذمے، کیونکہ گناہ تو نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ارادے کے بغیر تو خطا ہے یا نسیان ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، پھل کھا لیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فنسیا، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، تو فرمایا غلطی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ فرمایا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، بس مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ کریم بخشنے والے مہربان ہے۔ قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، بما انعمت علی، جیسا کہ تو نے انعام کیا مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس قتل خطا پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرمایا، تو معافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پہلے اپنے اوپر جو اللہ نے انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے حکمت دی، علم دیا، نبوت دی، اور میں اللہ اب کبھی بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ جیسے یہاں میں نے
مظلوم مزدور کی مدد کی اور مجرم کی پشت پناہی نہیں کی، اے اللہ میں آئندہ بھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کا فرض ہے، جو بھی ایمان والا بندہ ہے اس کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ کبھی کسی معاملے میں بھی مجرم کا ساتھ نہ دے، چاہے مجرم اس کا باپ ہو، مجرم اس کا بھائی ہو، یا کوئی دوست ہو، کوئی بھی ہو، مجرم کا ساتھ نہ دے۔ اہل ایمان کا یہ فرض ہے اور اہل ایمان پر لازم ہے کہ مجرم کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں ایسے بندوں کو ملعون اور لعنتی قرار دیا جو مجرم کے ساتھی بنتے ہیں، معلوم ہے یہ جرم کیا ہے، لیکن قوم کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے غلط ہوں گے قوم کا ساتھ دینا ہے۔ کیا کہتے ہیں، عزت کا مسئلہ ہے جی، دینا ہے، اب ہمارے معاشرے کا آدمی ہے۔ اس آیت کریمہ میں نفی فرمائی، اہل ایمان آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، مجرم کا ساتھی نہ بنے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آج ذرا ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں، ظالم کی پشت پناہیاں ہیں، ادارے بھی ظالم کی پشت پناہی کرتے ہیں، قتل بھی کر لو واپس آ جاتے ہیں، ادارے بھی مجرم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، ہر بندہ دیکھے چاہے وہ دین والا ہے یا دنیا والا، کون ہے ایسا کہ جو اپنے والد کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے بھائی کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اپنے دوست کے خلاف گواہی کون دے سکتا ہے، اپنی قوم والے کے خلاف کون دے سکتا ہے؟ اور یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اہل ایمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔